نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ گزشتہ نشست میں بتلایا گیا تھا کہ ادب عربی کا سب سے اہم، سب سے اعلیٰ مصدر اور ماخذ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے. اسی لیے حضرت رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی مختارات میں سورۃ الفرقان کی ان آیات کو پیش کیا ہے تاکہ ہمارے سامنے ادب عربی کا سب سے اعلیٰ نمونہ آ سکے. قرآن کریم ادب عربی کا اعلیٰ نمونہ ہی نہیں بلکہ کسی بھی کلام فصیح، کلام بلیغ اور ادبی کلام کے پرکھنے کا ایک معیار اور اس کے لیے ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے. لہذا ہم اپنی عربی زبان کو پرکھنے اور اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی ادبیت کو جانچنے کے لیے کتاب اللہ پر پیش کریں، کتاب اللہ کے اسلوب کو اپنائیں. یوں کتاب اللہ کا اسلوب اور اس کا انداز بہت اعلیٰ و رفع ہے. اس جیسا کلام بنانا یہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے. اگر ہم اس کی تعبیرات، اس کے ابواب و صلات اور اس کے طرز اور اسلوب کو اپنی بساط کے مطابق اپنا کر اپنے کلام کو فصاحت و بلاغت اور ادبیت کے ایک عمدہ معیار پر لے جا سکتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ادب کسی ایک علم و فن کا نام نہیں بلکہ یہ تقریباً 12 علوم و فنون کا مجموعہ ہے. تو اب ایک ادیب کے لیے کسی بھی ادبی عبارت، کسی بھی ادبی کلام کو جانچنے اور پرکھنے اور اس کو صحیح نہج سے سمجھنے کے لیے ان 12 علوم کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا. لہذا کتاب اللہ کی ان آیات بینات میں کم سے کم لغت، نحو، صرف اور بلاغت وغیرہ کو پیش نظر رکھنا لابدی ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بڑے بڑے بروج بنائے اور سورج اور روشن چاند بنایا. تبارک باب تفاعل سے فعل ماضی کا صیغہ ہے. تبارک ای تکاثر خیرہ وعظمت برکاتہ. وہ ذات جس کی خیرات اور بھلائیاں اور برکتیں اور نوازشیں عظیم اور کثیر ہوں. بروج برجن کی جمع ہے. عربی زبان میں برج بڑے بڑے محلات اور قلعوں کو کہا جاتا ہے. یہاں بروج سے مراد آسمان کے بڑے بڑے 7 سیاروں کی وہ 12 منزلیں ہیں جن میں وہ مختلف اوقات میں اترتے ہیں. سراج کی جمع سورج آتی ہے. سراج چراغ کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں سراج سے مراد سورج ہے اس لیے کہ وہ بھی چراغ کی طرح روشن ہوتا اور دنیا کو منور کرتا ہے. قمر کی جمع اقمار. قمر سے مراد چاند ہے. آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ نے انتہائی فصیح و بلیغ اور اچھوتے انداز میں بہت مختصر الفاظ اور جامع معانی کے ساتھ اپنی قدرت کی کاریگریوں اور قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرما کر اس بات پر استدلال کیا
کہ جو ذات بابرکات ان بڑی بڑی نشانیوں، ان عظیم مخلوقات کی خالق ہو، وہی قابل تعظیم، قابل ستائش، بزرگ اور بلند و بالا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہ وہی ہے جس نے رات و دن کو یکے بعد دیگرے آنے جانے والا بنایا اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے۔ خلفہ یہ خلف یخلف سے اس میں ہیئت ہے، یکے بعد دیگرے آنے والا، ایک کے بعد دوسری جو چیز آتی ہے اس کو خلفتاً سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یذکر یہ باب افعل سے مضارع کا صیغہ ہے، اس کے معنی عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ اسی طرح اس کے معنی کسی چیز کو بھول جانے کے بعد اس کا یاد آنا بھی ہوتا ہے۔ شکور یہ شکر یشکر شکراً شکراً شکوراً باب نصرہ کا مصدر ہے شین کے ضمہ کے ساتھ، شکر گزاری کرنا، شکر گزار بننا۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی ایک نشانی کو بیان فرمایا، اور اس نشانی کے بیان فرمانے کا مقصد بھی ذکر فرما دیا کہ شب و روز کا یکے بعد دیگرے آنا جانا یہ ان لوگوں کی نصیحت اور شکر گزاری کا فائدہ دیتا ہے جو اللہ کے شکر گزار بننا چاہیں یا عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ یذکر کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں دونوں معانی کو ملحوظ رکھ دیا گیا، یہ کہ وہ نصیحت اور عبرت حاصل کرے، یا یہ کہ رات میں اگر کوئی معمول بھول جائے دن میں یاد آنے کے بعد اس کو ادا کر لے، یا دن میں کوئی معمول بھول جائے رات میں یاد آنے کے بعد اس کو ادا کر لے۔ تو یہی قرآن کریم کا اعلیٰ ادب ہے، اور یہ فصاحت اور بلاغت ہے کہ مختصر الفاظ کے اندر بڑے عظیم معانی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور مسکنت کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب نادان لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کہتے ہیں۔ عباد یہ عبدن کی جمع ہے، عبدن کی دوسری جمع عبید بھی آتی ہے۔ مقام تشریف میں اور مقام تنویح میں عباد استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں عباد کی اضافت رحمان کی طرف ہو گئی، اس کو اضافت تشریفیہ کہا جاتا ہے۔ یمشون علی الارض ہونا زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنا، تواضع کو بتلا رہا ہے، ان کی عاجزی اور مسکنت کو بتلا رہا ہے، ان کے تکبر اور گھمنڈ سے دور ہونے کو بتلا رہا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل اور نادان لوگ، ناواقف لوگ، ان کے مقام و مرتبے سے ناواقف لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جاہلوں کے ساتھ نہیں الجھتے بلکہ جاہل لوگوں کے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرنے کے بجائے رفع شر کی بات کہتے ہیں۔ وہ ایسی بات کہہ کر گزر جاتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچا لیتے ہیں اور جاہل کی جہالت کے شر سے اور اس کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھ لیتے ہیں۔ ہونن یہ یہاں پر مفعول مطلق مستعمل ہوا ہے، ہان یہونو کا مصدر ہے، عاجزی کے ساتھ چلنا، سکون اور وقار کے ساتھ چلنا۔ سلامن یہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے اور قالو کا مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے فصیح اور بلیغ اور اعلیٰ ادبی انداز میں عباد الرحمن کے دن کے اعمال اور معمولات کو بیان فرما دیا، ان کا دن کیسے گزرتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے مخصوص بندے وہ ہیں جو رات کے وقت اپنے پروردگار کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں بسر کرتے ہیں۔ بات یبیتو بیاتن مبیتن بیتوتتن رات گزارنا، سجدن یہ ساجد کی جمع ہے اور قیام یہ قائم کی جمع ہے۔ پچھلی آیت میں عباد الرحمن کے دن کو بیان کیا گیا تھا، اور اس آیت میں عباد الرحمن کے رات کے عالم کو بیان کیا گیا کہ ان کی رات غفلت میں نہیں گزرتی، ان کی رات لہو لعب میں نہیں گزرتی، بلکہ ان کی رات رکوع اور سجدے میں گزرتی ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور رحمان کے مخصوص بندے وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دفع فرما دے،
یقیناً جہنم کا عذاب یہ پوری تباہی ہے۔ صرف یصرف صرفاً ہٹانا، دور کرنا، دفع کرنا۔ اب دیکھیں صرفہ کے بعد عن کا صلہ آیا ہے۔ جس چیز سے کسی چیز کو دفع اور ہٹایا جائے اس پر عن صلہ داخل ہوگا، اور جس چیز کو دفع کیا جائے، دور کیا جائے، وہ بغیر کسی صلہ کے مفعول بھی بنے گی۔ جہنم مضاف الیہ ہونے کے باوجود اس پر فتحہ آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ غیر منصرف ہے، مؤنث سماعی اور علم ہے۔ ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب پوری تباہی ہے۔ ہاں ضمیر کا مرجع جہنم ہے، جیسا کہ بتلایا گیا کہ وہ مؤنث سماعی ہے، اس لیے ضمیر مؤنث کی لوٹائی گئی۔ کان غراما، کانا کا اسم عذاب ہے جو ماقبل میں مذکور ہونے کی بنا پر یہاں مستتر ہے، اور غرامن یہ کانا کی خبر ہے۔ غرامن غریمہ سے ہے، جس کے معنی ہر جانا، دائمی اور ہمیشہ کا عذاب۔ یہاں جو پوری تباہی ترجمہ کیا گیا ہے وہ حاصل معنی کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی حق تعالی شانہ نے عباد الرحمن کی ایک مخصوص صفت کو انتہائی اعلیٰ و عرفہ، ادبی، فصیح اور بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے، اور وہ صفت ہے خوف خدا، حق تعالی شانہ کا ڈر، جہنم سے پناہ مانگنا، جہنم سے اور تباہی اور ہلاکت کی چیزوں سے دور بھاگنا۔ اسی آیت کا تتمہ اگلی آیت میں ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً جہنم بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ ساعت یہ فعل ذم ہے، اس کا فاعل اور مخصوص بالذم دونوں محذوف ہیں۔ مستقرن اور مقامن یہ تمیز ہے، دونوں اس میں مفعول کے صیغے ہے، ٹھہرنے کی جگہ اور جائے اقامت۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، اور رحمان کے مخصوص بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اسراف اور کنجوسی کے مابین اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ انفق ينفق، انفاق باب افعال سے خرچ کرنا، اور اسراف بھی باب افعال سے ہے، فضول خرچی کرنا، بیجا روپیہ پیسہ مال و دولت صرف کرنا۔ اور یقترون، قطر یقتر قطرن، اس کا معنی کنجوسی کرنا۔ قوام قام یقوم سے ہے، متوسط اور معتدل کے معنی میں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی عباد الرحمن کی ایک صفت کو بیان فرمایا گیا کہ وہ انفاق اور خرچ میں بھی انتہائی معتدل اور متوسط ہوتے ہیں۔ جہاں پر جتنا خرچ کرنا مقصود ہوتا ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں، نہ تو فضول خرچی کی طرف جاتے ہیں اور نہ کنجوسی اور بخیلی کی طرف آتے ہیں، بلکہ نہایت اعتدال کے ساتھ ان کا خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اس مختصر سی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اسلامی معاشیات اور اقتصادیات کو سمیٹ دیا ہے۔ یہی قرآن کریم کی اعلیٰ و عرفہ بلاغت و فصاحت اور اس کا ادبی کمال ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور رحمان کے مخصوص بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، ہاں مگر حق کے ساتھ، اور وہ لوگ زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا اس کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الہن کی جمع آلہہ ہے، معبود، آخر اس کی جمع آخرون اور اخر آتی ہے دوسرا۔ الہن آخر لا يدعون کا مفعول بھی ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ نفس کی جمع نفوس اور انفس جان، شخص۔ حرم باب تفعیل سے ہے، حرام کرنا، ناجائز قرار دینا۔ یزنون زنا یزنی زنا ان سے، اس کا معنی زنا کرنا، بدکاری کرنا۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، من اس میں شرط ہے جو مضارع کو جزم دے رہا ہے۔ ومن يفعل ذلك کا مشار الیہ جمیع المذکور، یعنی جتنی صفات مذمومہ پیچھے ذکر کی گئی ہے، جو ان کا ارتکاب کرے گا، یلقى اثاما، اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اثامن یہ اثیمہ سے ہے، اس کے معنی گناہ کے بھی ہوتے ہیں اور گناہ کی سزا۔ اگر اس کے معنی گناہ لیے جائے تو گویا کہ سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے، یعنی جو بھی گناہ کرے گا تو اس کو اس گناہ کا نتیجہ
عذاب کی شکل میں بھگتنا پڑے گا۔ لقاءً سے سامنا کرنا، ملاقات کرنا، یہ مجزوم ہے من شرطیہ کی جزا ہونے کی بنا پر، اور علامت جزم حرف علت کا گرنا ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ تو یضاعف اور یخلد یہ یلقا سے بدل ہونے کی بنا پر مجزوم ہے، اور مہانن باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ خلد یخلد خلود ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ شرط و جزا کے اس حسین پیرائے میں کبائر کے مرتکب کی سزا اور اس کی وعید کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اب ان آیت کریمہ کی روشنی میں ہم تعبیرات کیسے اخذ کریں اور اپنے ادبی ذوق کی کس طریقے سے آبیاری کریں، اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند تعبیرات کو پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی ان آیات کریمہ پر غور کریں اور زیادہ سے زیادہ تعبیرات کو اخذ کر کے قرآن کریم سے اپنی عربی کو عمدہ کرنے، سنوارنے اور فصاحت و بلاغت کے بام عروج پر لے جانے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیے، پہلی تعبیر ہم اخذ کرتے ہیں، المشی علی الارض ہونا من صفات عباد الرحمن۔ المشی علی الارض ہونا من صفات عباد الرحمن، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنا یہ عباد الرحمن کی من جملہ صفات میں سے ایک اعلیٰ صفت ہے۔ تو یہ تعبیر ہم نے قرآن کریم کی اس آیت الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سے لے لی۔ اسی طریقے سے دوسری تعبیر دیکھیے، اذا صرف اللہ عن احد عذاب جہنم فقد نجا وسلم من غرام وہلاک، جب اللہ رب العزت کسی سے جہنم کے عذاب کو دفع کر دے، دور کر دے، تو سچ مچ وہ نجات پا گیا اور بڑی تباہی اور ہلاکت سے بچ گیا۔ تو اس دعائیہ کلمات کو ہم نے شرط و جزا میں تبدیل کیا اور صلہ کی رعایت کی۔ اذا صرف اللہ عن احد، وہاں پر تھا عنا اور ہم نے یہاں لایا عن احد، عذاب جہنم علی حالہ مفعول بہ رکھا اور شرط کے بعد اس کی جزا لائے فقد نجا وسلم من غرام وہلاک، کہ وہ شخص ہلاکت اور تباہی سے بچ گیا۔ تیسری تعبیر دیکھیے، لا بد ان یکون الانفاق بین الاسراف والتقدیر، خرچ کرنا فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان ہونا چاہیے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اس آیت کریمہ سے ہم نے یہ تعبیر اخذ کی ہے کہ ہمارا جو خرچ ہونا چاہیے وہ اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ تو اس میں فضول خرچی ہو اور نہ اس میں کنجوسی اور بخیلی ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو لا بد ان یکون الانفاق بین الاسراف والتقدیر۔ چوتھی تعبیر دیکھیے، من یفعل الخیر یلقى الاجر والثناء، من یفعل ذلك یلقى اثاما سے ہم نے تعبیر اخذ کی، من یفعل الخیر یلقى الاجر والثناء، جو بھلا کام کرے گا ثواب بھی پائے گا اور لوگوں کی طرف سے اس کی ستائش اور مدح سرائی بھی ہوگی۔ تو جس طریقے سے حق تعالی شانہ نے وہاں پر شرط و جزا کے اسلوب کو استعمال فرمایا تھا، وہیں سے ہم نے اس اسلوب کو لے کر ایک بہترین ناصحانہ جملہ اخذ کر لیا، من یفعل الخیر یلقى الاجر والثناء، من یفعل الخیر یلقى الاجر والثناء۔ ایک اور تعبیر دیکھیے، ساءت الذنوب جزاء وعاقبۃ، ساءت الذنوب جزاء وعاقبۃ، بدلے اور انجام کے اعتبار سے گناہ بہت برے ہیں۔ وہاں پر ساعت مستقر و مقامہ کہا گیا تھا، اور ساعت اس کے مخصوص بالضم اور فاعل کو حذف کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس پر ما قبل کی دلالت ہو رہی تھی، لیکن یہاں ما قبل کی کوئی دلالت نہیں تھی، اس لیے ہم نے فاعل کو ظاہر کیا، ساعت الذنوب جزاء وعاقبۃ، انجام اور بدلے کے اعتبار سے گناہ بہت ہی بری چیز ہے۔ ایک اور تعبیر لیجئے، یجب ان تکون معیشتنا معیشت قوام ووسط، یجب ان تکون معیشتنا معیشت قوام ووسط، ہماری معیشت روزگار اور خرچ کو اعتدال اور توسط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس تعبیر کو ہم نے حق تعالی شانہ کے فرمان والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوام سے لیا۔ یجب ان تکون
معیشتنا معیشت قوام و وسط۔ تو اس طریقے سے ہم قرآن کریم کی آیات سے اپنے ادبی ذوق کی آبیاری کر سکتے ہیں اور عمدہ سے عمدہ فصیح اور بلیغ ادبی تعبیرات اخذ کر سکتے ہیں۔ حق تعالی شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی فہم قرآن نصیب فرمائے اور ہمیں عربی زبان میں کمال مہارت اور ملکہ تامہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔